نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی دو باتیں تو ان کی پوری کر دی گئی ہیں اور مجھے امید ہے کہ تیسری بات بھی قبول کر لی گئی ہوگی۔ نمبر 17، مسجد اقصی، القدس اور فلسطین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی مقدس بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اے میری قوم، تم مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ دوستو، یہ خطاب ایک ایسے وقت میں ہوا کہ جب ابھی تک بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور بنی اسرائیل کے وہ انبیاء ابھی بھی اس میں نہیں آئے تھے کہ جن کی بنیاد پر یہودی لوگ اس زمین کی وراثت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے تذکرے میں بتایا ہے، اور ہم نے اسے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو نجات دے کر اس زمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس زمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے قبل بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی، اسی لیے یہودی لوگ اس مقام کے آس پاس آباد ہوئے، خود اس جگہ پر آباد نہیں ہوئے کیونکہ یہ عبادت کی جگہ تھی۔ حقائق نمبر 18، پوری تاریخ میں مسجد اقصی ہمیشہ ایک اسلامی مسجد کے طور پر موجود رہی ہے اور مسلمانوں کے ملک میں رہی ہے، حتیٰ کہ یہود کے آنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ دوستو، فلسطین انبیاء کرام مثلاً حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین ہے، اور یہ سب کے سب مسلمان تھے اور ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ملت ابراہیمی سے تو وہی شخص آراز کرتا ہے جو بے وقوف ہے، اور بلا شبہ ہم نے تو انہیں دنیا میں چن لیا تھا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ تم فرما بردار بن جاؤ، تو انہوں نے کہا، میں رب العالمین کا فرما بردار بنتا ہوں، اور اسی کی وصیت کی تھی۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی کہا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین چنا ہے، پس تم مسلمان ہونے کی حالت میں ہی مرنا۔ نمبر 19، اس مسجد میں بہت سے صحابہ کرام داخل ہوئے، انہوں نے اس کی طرف باقاعدہ سفر کیے، اس جگہ کو آباد کیا، یہاں عبادات اور واعظ و ارشاد کے ساتھ اس جگہ کو آباد کیا۔ ان کبار صحابہ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جو ملک شام کی فتوحات میں اسلامی افواج کے قائد تھے، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، جو بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حاضر ہوئے اور مسجد اقصی میں اذان دی، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے وقت یہاں کا نائب بنایا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو بیت المقدس کی فتح کے وقت حاضر ہوئے، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو باقاعدہ اس جگہ رہائش اختیار کر لی، اور مسلمانوں میں سے یہ پہلے شخص ہیں جو بیت المقدس کے قاضی بنائے گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی ایسے بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ نمبر 20، دوستو، مسجد اقصی اور بیت المقدس وہ واحد شہر ہے کہ اس کی فتح کے وقت اس کی کنجیاں لینے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے خاص اسی مقصد کے لیے سفر فرمایا، اور سن 15 ہجری میں جب کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی کی فتح آسان فرما دی، تو مسجد اقصی کے صحن میں ایک مصلی بنایا، اور جمہور مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد اقصی کی 4 دیواری کے مقابل قبلے کی جانب میں ایک مسجد قائم کرائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس کی جگہ متعین کی تاکہ وہ مسجد اقصی کے اگلے اور ابتدائی حصے میں شامل ہو جائے۔ نمبر 21، دوستو یاد رکھیں، مسجد اقصی ان مساجد میں سے ہے جو تاریخ کے اکثر ادوار میں علمی اور تدریسی حلقوں سے آباد رہی ہیں۔ چنانچہ یہاں متعدد ایسی نشست گاہیں بنائی گئیں جہاں طالب علم بیٹھ کر اپنے اساتذہ سے حصول علم میں مشغول رہ سکیں۔ خاص کر گرمیوں کے موسم میں آب و ہوا کے معتدل ہونے کی وجہ سے اس کے صحن میں علم کی بہاریں ہوتیں۔ چنانچہ ایک اندازے کے مطابق 30 کے قریب ایسی نشست گاہیں اس مسجد کے صحن میں شمار کی گئی ہیں۔ ان میں سے بعض نشست گاہیں ایسی ہیں جو عصر مملوکی میں بنائی گئی ہیں،
اور زیادہ تر ایسی ہیں جو خلافت عثمانیہ کے دور میں بنائی گئی ہیں، اور اس طرح یہ مسجد تاریخ کے ایک طویل ترین دور تک علمی و تعلیمی حلقوں سے پربہار بنی رہی۔ نمبر 22، مسجد اقصیٰ کو بعض لوگ حرم سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تعبیر درست نہیں، کیونکہ یہ تعبیر اسلامی شریعت میں ایک خاص مفہوم رکھتی ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں شکار کرنا اور درخت وغیرہ کاٹنا ممنوع ہو، جیسا کہ حرم مکی کا حکم ہے، مگر چونکہ یہ احکامات بیت المقدس کے لیے نہیں ہیں، اس لیے اسے حرم سے تعبیر کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اس نام کے علاوہ کتاب و سنت میں اس کے جو نام آئے ہیں ان میں یہ 3 نام سب سے زیادہ مشہور ہیں: مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، مسجد ایلیا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انہی ناموں سے اس مسجد کو یاد کیا جائے۔ نمبر 23، دوستو، مسجد اقصیٰ کے بارے میں جو بعض غلط فہمیاں مشہور ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں موجود قبۃ الصخرہ جو زرد رنگ لیے ہوئے ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے شاید مستقل کوئی تقدیس حاصل ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی مستقل فضیلت اور تقدیس نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد اقصیٰ کے گنبدوں میں سے ایک گنبد ہے اور اس کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے اس حصہ ہونے کے ناطے جو عمومی فضائل ہیں وہ اسے بھی شک حاصل ہیں۔ نمبر 24، دوستو، مسجد اقصیٰ کا ایک اہم حصہ وہ ہے جسے آج کل دیوار گریہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کی جنوب مغربی جانب کی دیوار ہے اور یہ بھی اسلامی مملوکات میں سے ہے۔ اسرائیلی جارحیت و غاصبیت سے پہلے کبھی بھی اس کے بارے میں یہودیوں کا کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا تھا، اور پھر جب اس زمانے کے یہودیوں نے ایسا دعویٰ کھڑا کیا تو امت مسلمہ نے ان کے اس جھوٹے دعوے کو رد کیا گیا۔ حتیٰ کہ 1930 میں اقوام متحدہ نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ یہ دیوار صرف اور صرف مسلمانوں کی ہی ملکیت ہے اور یہ مسجد اقصیٰ کا ہی ایک حصہ ہے جسے اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اسلامی اوقاف کی ملکیت ہی میں ہے۔ نمبر 25، دوستو، مسجد اقصیٰ اسلامی تاریخ کے اکثر ادوار میں اسلامی حکومت کے ماتحت ہی رہی ہے، حتیٰ کہ اس شہر میں موجود کنیسے اور دیگر یہودی و عیسائی ایک اسلامی ریاست کے ماتحت کے ضمی بن کر رہے، اور اسلامی حکومت ہی ان کے جان و مال کے محافظ و ضامن رہی ہے، اور اس شہر میں جس قدر امن و امان اور عدل و انصاف اسلامی ادوار کی حکومت میں رہا ہے وہ پوری تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے، اور یہ سب ایسے حقائق ہیں جس پر علماء تاریخ کا سب کا اتفاق ہے۔ نمبر 26، مسجد اقصیٰ پر اسلامی تاریخ میں پہلی بار سن 492 ہجری ماہ شعبان کی 23 تاریخ جمعہ کے دن صلیبیوں نے قبضہ کیا، کم و بیش 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا، اور ان میں مسلمانوں میں سے اکثر ایسے تھے جو اپنے وطن کو چھوڑ کر علم و عبادت وغیرہ کے لیے اس مقدس مقام پر آباد ہوئے تھے۔ پھر تقریباً 91 سال تک صلیبی اس مقدس مقام پر قابض رہے، اور اس قبضے کے دوران انہوں نے اس مقدس مقام کی بارہا بے حرمتی کی اور مسجد اقصیٰ کے تاریخی آثار و نقوش کو مٹانے اور تبدیل کرنے میں لگے رہے۔ چنانچہ اس مسجد اقصیٰ کے ایک طرف انہوں نے ایک کنیسہ بنایا اور ایک جانب اپنے گھڑ سواروں کے لیے رہائش گاہ اور ذخیرہ اندوزی کے لیے ایک گودام بنایا، اور نماز پڑھنے والی جگہ خنزیر اور دیگر جانور بسا دیے گئے، اور قبۃ الصخرہ کے اوپر انہوں نے اپنی سب سے بڑی صلیب نصب کر دی۔ نمبر 27، دوستو، مسجد اقصیٰ کو جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آزاد کرایا تو اس جامع مسجد کی اصلاح و تعمیر نو کا حکم دیا تاکہ یہ واپس اسی اصلی حالت پر آ جائے جس حالت پر صلیبیوں کے قبضے سے پہلے تھی۔ پھر انہوں نے حلب سے ایک شاندار ممبر منگوایا جس کے بنانے کا حکم اس فتح سے 20 سال پہلے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا تھا۔ چنانچہ پھر وہ ممبر مسجد اقصیٰ میں رکھ دیا گیا تاکہ خطیب اس پر کھڑے ہو کر جمعے کے دن خطبہ دیا کرے۔ پھر یہ ممبر کئی صدیوں تک باقی رہا، یہاں تک کہ سن 1969 اگست کی 21 تاریخ کو یہودیوں نے اس کو آگ لگائی، اور اسی کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھنے والی جگہ جسے المصلی الجامع کہتے ہیں اسے بھی آگ لگائی۔ نمبر 28، دوستو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج و اسراء کی سرزمین تاریخ کے اکثر زمانوں میں اسلامی سرزمین کے طور پر جانی جاتی رہی، سوائے ان چند زمانوں کے جب اس پر کچھ قاتل اور ظالم لوگ مسلط ہو گئے۔ چنانچہ ایسی ہی ایک قوم تھی جس کا بادشاہ جالوت تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں اس جابر بادشاہ کو قتل کرایا،
اسی طرح بعد کے متعدد زمانوں میں رومی اور یورپ کے صلیبی اور اس دور میں یہودی ایسے ہی ظالم و قاتل لوگ ہیں جو عارضی طور پر اس مقدس مقام پر قابض و مسلط ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کے ناپاک ہاتھوں سے اس مقدس مقام کو آزادی ملے گی انشاءاللہ۔ اس حوالے سے دوستو تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو مسجد اقصی سے ریلیٹڈ چند حقائق بتا رہے ہیں، وہ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 29، دوستو یوں معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہی مقدر فرمایا ہے کہ اسے مسلمان ظالموں سے آزاد کرائیں گے۔ ایک وقت وہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں اس وقت کے اہل ایمان نے اس مبارک مسجد اور مبارک علاقے کو فتح کیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں بیان ہوا ہے، اور جب کہا ہم نے تم لوگ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور پھر وہاں جو چاہو مزے سے کھاؤ اور اس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ دوستو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مفسر فرماتے ہیں کہ اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے، اور اس کی آزادی میں جو اہل ایمان مجاہدین شریک تھے ان میں ایک حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جنہوں نے جالوت نامی ظالم بادشاہ کو قتل کیا تھا، اور اسی عمل کی بدولت جالوت اور اس کے لشکر کو شکست ہوئی تھی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلیمان داؤد کا وارث بنا۔ دوستو یاد رکھیں اس زمانے میں بھی یہ بیت المقدس اس وقت کے اہل ایمان کا ہی دارالحکومت تھا، یہودیوں کا دارالحکومت نہیں تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر جہاد شروع فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی زمین کو اللہ تعالیٰ کے دین سے آباد کرنا شروع فرمایا، تو یہ سلسلہ چلتے چلتے مسجد اقصی تک بھی پہنچا، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں وہ وقت آیا کہ مسلمانوں نے اس مبارک سرزمین کو فتح فرمایا، اور یوں یہ مبارک مسجد اور پورا بیت المقدس اور یہ پورا علاقہ اہل اسلام نے آزاد کرا لیا، جبکہ اس سے پہلے تقریباً 7 صدیوں سے رومی لوگ اس پر قابض چلے آ رہے تھے۔ پھر یہ مبارک سرزمین 5ویں صدی ہجری تک اسلامی خلافت کے زیر نگیں امن و امان اور علم و ایمان کی آماج گاہ بنی رہی، یہاں تک کہ ایک بار پھر صلیبی لشکروں نے اس جگہ قبضہ کر لیا، اور یہاں سے ایمان و علم کے کفر و شرک اور جہالت و ضلالت پھیلانے لگے۔ تب سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مسلمان مجاہدین اٹھے، اور انہوں نے 91 سالہ محنت کے بعد اس مبارک سرزمین کو آزاد کرایا۔ پھر تقریباً 6 صدیوں تک اسلام کے زیر سایہ رہنے کے بعد جب مسلمانوں کی خلافت کمزور ہوئی تو دوبارہ یہ مبارک سرزمین صلیبیوں کے قبضے میں چلی گئی، اور انہوں نے وہاں اسرائیل کے نام سے ایک ملک بھی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد دوبارہ اہل اسلام کے ہاتھوں اس جگہ کو آزاد کرائے، آمین۔ نمبر 30، مسجد اقصی کو جب 1387 ہجری بمطابق 1967 عیسوی میں یہودیوں نے ہتھیایا تو انہوں نے سب سے پہلے دیوار براق پر قبضہ جمایا اور وہاں کا نقش و نگار تبدیل کر دیا، اور وہاں کے رہنے والے سب مسلمانوں کو وہاں سے بھگا دیا گیا۔ دیوار براق اور اس کے آس پاس مسلمانوں کی جو یادگار چیزیں انہوں نے ختم کیں، اس میں 4 جامعات، ایک مدرسہ افضلیہ تھا، اور بھی متعدد اسلامی اوقاف تھے، اور اس سب کا مقصد یہ تھا کہ یہاں موجود تمام اسلامی اوقاف اور یادگاروں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اور پھر اس پر اپنے حق کا جھوٹا دعویٰ کھڑا کیا جائے۔ نمبر 31، مسجد اقصی کے بارے میں ایک اہم اور اس کی جگہ اپنا مزعومہ ہیکل بنانے کے لیے کئی منصوبے بنا رکھے ہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ جس پر اس وقت کے تقریباً سبھی یہودی اور ان کی سبھی سیاسی جماعتیں اور ان کے سبھی سرپرست متفق ہیں۔ نمبر 32، دوستو مسجد اقصی کو گرانے کے لیے یہودی قابضین وقتاً فوقتاً مختلف چھوٹے بڑے حربے اختیار کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اسی کی پیش بندی کے لیے اب تک وہ فلسطین اور خاص کر بیت المقدس اور مسجد اقصی کے آس پاس میں کئی سڑکوں اور گراؤنڈز وغیرہ کے اسلامی شناخت والے نام بھی تبدیل کر چکے ہیں۔ چنانچہ جس جگہ مسجد اقصی قائم ہے اس جگہ کا نام انہوں نے جبل ہیکل یعنی ہیکل کا پہاڑ رکھ دیا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ پہاڑ جانی پہچانی جاتی رہی ہے۔ یہ سب اس لیے ہے
تاکہ اس مبارک مسجد سے ہر قسم کی اسلامی شناخت ختم کی جائے، لیکن ان کی یہ مذموم کاوشیں بالآخر ناکام ہوں گی انشاءاللہ۔